بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں کچھ بہت عجیب کچھ ہو رہا ہے، اور مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، جو چیزیں کچھ چیزیں کنفرم ہیں ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تحقیق ریکوائرڈ ہے، اور جب تک 100% کنفرمیشن نہیں ہوتی تو اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اینی آؤ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا، اور پھر میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز جو کہ میں نے ابھی لکھی ہوئی ہیں میرے پاس، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کو سنا دوں گا۔ 2 دن پہلے مجھے ایک سورس کی طرف سے رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے مجھے کچھ اس قسم کی بات کی کہ کچھ بہت گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، کچھ خرابی ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، مجھے ظاہر ہے کچھ ڈیٹیلز اس وقت بہت زیادہ شیئر نہیں کی گئی، لیکن جو بھی میرا سورس تھا وہ ظاہر ہے ریلائبل تھا، ویل پلیس تھا۔ تو اب کس قسم کے حالات ہیں، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے، جس قسم کی مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دیکھ لیں اور اپوزیشن کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، اور پھر جو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ایک ہمیں کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے، خاص طور کے اوپر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ حکومت یہ معاملات جو بھی ظاہر ہے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے کہ کیا وہ معاملات حل کرنے میں کامیاب ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جی اب دیکھیں کہ نومبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سال اس مہینے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بھی ہونی ہے، تو اس سے کنیکٹڈ مطلب ہے کچھ چیزیں اور تھیں۔ تو جس وقت مجھے یہ بتایا گیا کہ کچھ خطرناک ہونے والا ہے، تو میرے ذہن میں ویسے آیا کہ پتہ نہیں خطرناک کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی میعر کوئی کنسیڈر کر رہا ہو اس طرح کی بات یا چونکہ عام لوگ تو میں آپ کو بہت سے لوگ تو ویسے یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے حالات ہیں، انفارچونیٹلی یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس قسم کے حالات ہیں بہتر ہے کہ جی اس ملک میں مارشل لاء لگا دیا جائے، سیاستدانوں نے کیا کر دیا کیا نہیں کر دیا۔ لیکن اینی ہاؤ میں نے ظاہر ہے میرے جب ذہن میں یہ بات آئی تو پھر میں نے اپنے جو میرے ڈیفنس کے جو سورسز تھے، ریلائبل مطلب ہے کہ ویل پلیس جو سورسز تھے، میں نے ان سے بات کی، اور میں نے ان کو کہا جی کہ مجھے اس قسم کی کسی نے اطلاع دی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی گڑبڑ اس قسم کی ہونے والی ہے جس کا تعلق آپ سے ہو سکتا ہے، یا مطلب فوج سے ہو سکتا ہے، یا اداروں سے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ تو یہ بات ہوئی، تو پھر ظاہر ہے میں نے کچھ اور بھی ظاہر ہے اب چونکہ اپوائنٹمنٹس بھی ہونی ہے اس مہینے، تو اس سلسلے میں میں نے پھر اور بھی کچھ اس بارے میں تحقیق کرنا شروع کی۔ لیکن اینی ہاؤ پھر اس کے بعد مجھے کل دوبارہ میرا رابطہ ہوا کچھ سورسز سے، حکومت کے سورسز سے رابطہ ہوا، جو پرائم منسٹر کے بڑے قریب ترین لوگ ہیں، پرائم منسٹر کے، اور پھر پی ایم ایل این کے جو ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا۔ تو کچھ اس قسم کی بات پتہ چلی کہ اب حکومت جو ہے، ایک تو کچھ بیک گراؤنڈ میٹنگز ہو رہی ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپنے ایک آدھ دن میں اس سے بھی آپ کو انفارم کروں گا، کچھ امپورٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ لیکن اینی آؤ اس سے یہ پتہ لگا کہ کچھ جو ابھی جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ مصدقہ معلومات ہیں کہ پرائم منسٹر کو کچھ ایلیمنٹس، کچھ لوگ جو ہیں پرائم منسٹر کو، اور اسی طرح ان کی جو لیڈرشپ ہے مطلب میاں نواز شریف صاحب کو، ان کو بھی مطلب کہ میسیجز جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے، اور وہ یہ میسیجز جا رہے ہیں کہ جی آپ آرمی چیف کو کنونس کریں کہ وہ ایکسٹینشن لیں، اور وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آرمی چیف اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ایکسٹینشن، اور یہ کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس مہینے کے آخر میں۔ اچھا، پہلے میں تھوڑا سا یہ جو ڈیٹیل لکھی ہے یہ میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اور یہ چیز آج جنگ میں پبلش بھی ہوئی ہے، اور نیوز میں بیسیکلی نیوز کے لیے میں لکھتا ہوں، اور یہ جنگ میں جو ترجمہ چھپا ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ اگرچہ آرمی چیف، اور اس میں امپورٹنٹ چیزیں آپ دیکھیے گا آگے آ کے، کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ بات چیت جو کنوے کیا جا رہا ہے، جو کچھ ایلیمنٹس جو کنوے کر رہے ہیں، جو
پرائم منسٹر کو یا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو کنوے کر رہے ہیں وہ کیا سولوشن کنوے کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر اینی آؤ پی ایم ایل این کا کیا رسپانس ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں پتہ لگ جائے گا۔ اگرچہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہیں عہدے میں کوئی توسیع بھی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو لندن اور اسلام آباد میں بیٹھی نون لیگ کی قیادت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش کے مطابق موجودہ آرمی چیف کو عہدے پر کام کرنے دیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ عناصر حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو عہدے پر کام کرتے رہنے کے لیے قائل کیا جائے، یعنی یہ مطلب قائل حکومت کرے، پرائم منسٹر ان کو قائل کریں کہ نہیں آپ کو یہاں پہ رہنا ہے۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے واضح انداز میں کہا تھا، اور یہ تمام میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا تھا، کہ وہ مزید توسیع نہیں لیں گے اور نومبر کے آخر تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے چند ہفتے قبل کور کمانڈرز کے اجلاس کے دوران فوجی کمانڈرز کو بھی اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے حوالے سے اعتماد میں لیا تھا۔ بعد میں آرمی چیف نے وزیر اعظم سے بات کی تھی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ یہ میری انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف نئے انتخابات اور ان کے نتیجے میں آنے والی نئی حکومت کی تشکیل تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں۔ عمران خان کی رائے ہے کہ مستقبل کی نئی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر اعظم کو فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کا کوئی اختیار نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کو لاہور میں اپنی زمان پارک کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے بات چیت کے دوران عمران خان سے جب یہی سوال کیا گیا جنرل باجوہ کی توسیع کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ اگرچہ جو عناصر وزیر اعظم اور نون لیگ کی سینئر قیادت پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ وزیر اعظم اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، لیکن جو مشورہ وہ دے رہے ہیں وہ عمران خان کے مطالبات کے مطابق ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور ان کی پارٹی قیادت کو دیا جانے والا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو، اب یہ غور سے سنیے گا، یہ کیا مطلب ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، کہ موجودہ آرمی چیف کو عہدے پر کام کرتے رہنے کے لیے قائل کیا جائے کہ وہ 6 مہینے کنٹینیو کریں، حکومت اور قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور عبوری حکومت کے لیے راہ ہموار کی جائے جو 6 سے 7 ماہ تک سیاست اور معیشت کے استحکام کے لیے کام کرتی رہے۔ بعد میں الیکشن ہوں گے اور نون لیگ کے لیے الیکشن میں کھیلنے کے لیے منصفانہ انداز میں میدان موجود ہوگا۔ یہ ایون پلینگ فیلڈ والی جو بات ہے، یعنی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تاہم نون لیگ نے ان آپشنز کو مسترد کر دیا۔ میری جو اطلاعات ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کہ ہم حکومت ختم کر دیں، ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں، اور یہ پھر یہ کہ جی انٹرم گورنمنٹ اس طرح کی آئے وہ 6-7 مہینے، جو بھی مشورہ دینے والے لوگ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب آگے یہ ہے جی کہ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم یا حکومت جو ہے ان کا آلریڈی اصرار یہ ہے کہ جی ہم نے تو پورا اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی ایجپٹ دورے کے اوپر گئے پرائم منسٹر، تو وہاں سے اب وہ لنڈن جا رہے ہیں جو ملاقات کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے انہی مسائل کے اوپر، اور اس میں یہی جو معاملہ ہے، مطلب یہی سارے معاملات جس قسم کے ہیں۔ اور جہاں تک ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسٹینشن کے مسئلے کے اوپر بھی ظاہر ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوگی، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو آلریڈی، چونکہ آرمی چیف آلریڈی کہہ چکے ہیں، انہوں نے کنوے بھی کر چکے ہیں، وہ آلریڈی پرائم منسٹر کو کنوے کر چکے ہیں، اور اس وقت اب وہ پروسیس جو گورنمنٹ ہے وہ اس پروسیس کو انیشیٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ جی نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو۔ اس کے بارے میں یہی بس اب فیصلہ ہوگا، اور پھر کچھ ڈسکشنز آلریڈی ہو چکی ہیں، ایک مائنڈ آلریڈی بنایا جا چکا ہے کہ کس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہوں گی کس کو، تو وہ میرا خیال ہے اس میٹنگ میں جو لنڈن میں میٹنگ ہوگی ابھی اس کو فائنلائز کیا جائے گا۔ وہاں پہ جو میاں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اس سارے ان حالات کو مطلب ہے کہ
ان حالات کو کیسے نپٹا جائے، کس طریقے سے مطلب یہ جو اس قسم کے جو مشورے آ رہے ہیں تو ان مشوروں کے جواب میں کس قسم کا رسپانس دیا جائے، تو اس طرح کا معاملات ہوں گے. لیکن میرے اندازے کے مطابق وداؤٹ شوئنگ اینی ریئیکشن چیزیں چلتی رہیں گی ایسے ہی. اور پھر یہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو ہے وہ پینل منگوائیں گے، اور پینل کے مطابق سینیورٹی کے مطابق پہلے 2-3 لوگوں میں سے میرا اندازہ یہ ہے، یہ چلیں یہ بات بتاؤں گا، میرا خیال ہے کہ پہلے 2-3 لوگوں میں سے جو کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ کی اپوائنٹمنٹس وہ کر دی جائیں گی. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات یہ ضرور کروں کہ ایک بات میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے یہ سب کے یہ میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. دیکھیں، ایکسٹینشن پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی جنرل باجوہ صاحب کی، ایکسٹینشن جنرل کیانی صاحب کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں ایکسٹینشنز کے ہمیشہ خلاف ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. اور پھر آلریڈی ظاہر ہے جب ایک جنرل باجوہ جب آپ کو کنوے کر چکے، جب یہ بات کہی جا چکی کہ وہ اپنی ایکسٹینشن کے یعنی ابھی جو ایکسٹینشن ہے اس کے بیونڈ وہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو جو لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں، حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے مشورہ دے رہے ہوں، یا ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس طرح یہ چیز انسٹیٹیوشن کے نہ میں آپ کو بتاؤں کہ ادارے کے حق میں اچھی ہے، نہ پاکستان کے حق میں اچھی ہے، اور نہ ہی یہ میری ذاتی رائے میں جنرل باجوہ صاحب کے اپنے حق میں اچھی ہے. یہ بالکل بھی جو ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق بالکل اپوائنٹمنٹ کر دینی چاہیے. اور آج تو میں کل جو عمران خان صاحب کا انٹریکشن ہوا میڈیا سے، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا. پہلے حالانکہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی جو اپوائنٹمنٹ ہے، کی اپوائنٹمنٹ جو ملٹری کی اس کے اوپر کہ جی مشاورت کی بات ہو رہی تھی، اور پھر یہ کہ جی اس گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. تو کل جو ان کا انٹریکشن ہوا، اور یہ ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ ظاہر ہے کر دیں، ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں پھر دوبارہ زور دوں گا کہ ایک پروسیس ہے، اسی کے مطابق یہ اپوائنٹمنٹ کر دینی چاہیے. اور پھر یہ کہ جی جیسے ہی اپوائنٹمنٹ ہو تو میرا مشورہ حکومت کو، اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو یہ ہوگا کہ ایکسٹینشن کا قانون ختم کر دیا جائے، اس قانون کو ختم کر دیا جائے بالکل. اور اگر پاسبل ہو، اگر ممکن ہو، تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے، ایون آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کو بھی جس طرح چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے کہ جو سینئر موسٹ جو ہوتا ہے آپ اس کو چیف جسٹس لگا دیتے ہیں، جج. اسی لحاظ سے جو بھی سینئر موسٹ ہو آپ اس کو آرمی چیف لگا دیں، یا اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیں، ایک فیصلہ کر لیں، اور یہ بس اس کو ایک قانون بنا دیں تاکہ یہ ہر 3 سال بعد جو اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس بات کا یہ بالکل بڑا کلیئرلی اس بات کا پتہ ہے کہ جس وقت جنرل راحیل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ جب قریب آ رہی تھی تو اس وقت بھی بہت زیادہ ٹینشنز تھیں. اور پھر ایون یہ کہ جی کہیں مارشل آنا لگ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف ہی واز دا پرائم منسٹر، تو ان کو بڑا پریشر تھا کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں. اور ایک دفعہ تو میرا خیال ہے کہ جب وہ لندن میں شاید علاج کے لیے گئے تھے تو ان کے پاس شہباز شریف صاحب اور چوئی نثار صاحب گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایکسٹینشن ان کو دے دیں، یہ نہ ہو کہ کہیں ماشاء اللہ لگ جائے. تو جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ پھر وزیر اعظم بن جائے، میں نے تو نہیں ایکسٹینشن دینی. تو اس قسم کی یہ جو معاملات ہیں، یہ چیز تاکہ یہ ریپیٹ نہ ہو، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے پاکستان کے لیے خرابی ہوتی ہے، اس کے لیے ادارے کے لیے خرابی ہوتی ہے، اور اس سے ہماری جو سیاست ہے اس سیاست میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کروں گا ایک آدھ دن میں، جیسے ہی کچھ اور چیزیں کچھ ہیں میرے پاس، لیکن ظاہر ہے انٹل انلیس کچھ کنفرمیشن جب تک نہیں ہوتی میں آپ سے وہ شیئر نہیں کر سکتا. لیکن اینی ہاؤ، تو یہ میں نے سوچا کہ کچھ اہم چیزیں تھیں آپ کے ساتھ اس معاملے میں بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.